کے لیے 12th کی انگلش چنار سیکنڈ سے ایک بہت ہی فیمس پوائم پنشمنٹ ان کنڈرگارٹن کے دو کنٹیکسٹ یعنی دو سٹنزا لائے ہیں، اس کے ریفرنس ٹو کنسٹرکٹ کیے جائیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ذرا اس پر غور سے توجہ فرمائیں۔ Today the world is little more my own. No need to remember the pain a blue-frogged woman caused, throwing words at me like pots in pain to drain that honey-colored day of the peace. Why don't you join? Why don't you join the others? What a pestilent child you are. War notes, a blue-frogged woman. اس کا مطلب ہے کہ ہر ٹیچر ان بلیو فراگ، کہ اس کملا داس کی جو ٹیچر تھی وہ بلیو فراگ میں تھی۔ throwing words like pots in pain، یعنی اسپیکنگ ویری ہارشلی، یعنی بہت سختی سے بات کر رہی تھی۔ پوٹ ایسے کہتے ہیں برتن کو، اور پین کہتے ہیں توے کو جس پر کھانے پکانے کا نظام کیا جاتا ہے۔ ٹو ڈرین، ٹو میک ڈرائی اینڈ ایمپٹی، کس چیز کو سکھانا اور خالی کر دینا۔ ہانی کلرڈ کا مطلب ہے سویٹ اینڈ ڈیلائٹفل، کہ میٹھا اور دلکش۔ پیسلر، اسٹرینج یعنی اجنبی، اسٹرینج یا اجنبی۔ کانٹیکسٹ، بچوں کنٹیکسٹ کا مطلب آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں لیکن آپ کو اس کا مطلب پتہ نہیں ہوتا کہ کنٹیکسٹ کیا ہوتا ہے۔ کنٹیکسٹ کہتے ہیں جس میں لکھنے والا اور لکھا ہوا جو ہے وہ دونوں آ جائے، اس کو کنٹیکسٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے اردو میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے سیاق و سباق۔ سیاق ہوتا ہے لکھنے والا، اور سباق سے مطلب ہے سبق، یعنی کون سا، جس طرح کی کنڈرگارٹن ہمارا یہاں ایک لکھی ہوئی پوائم ہے، یہ سباق میں آئے گی، اور کملا داس سیاق میں آئے گی۔ These lines have been taken from the poem Punishment in Kindergarten. These lines، یہ جو لائنیں ہیں، have been taken، یہ لی گئی ہیں from the poem Punishment in Kindergarten۔ یہ جو پوائم ہے ہمارے پاس پنشمنٹ ان کنڈرگارٹن، اس سے یہ لی گئی ہیں، ریٹن بائی کملا داس۔ تو یہاں ریٹن بائی کملا داس، جو کملا نے لکھی ہے، کملا داس نے لکھی ہے، کملا داس یہاں سیاق آ گیا، اور یہ جو پنشمنٹ ان کنڈرگارٹن ہے یہ سبق ہے۔ The poetess recalls here a painful experience۔ یہ poetess یعنی شاعرہ، پوئٹ کہتے ہیں شاعر کو، اور poetess ہے یہ شاعرہ، کہ یہ کیا کرتی ہے، ریکالس ہیئر اے پینفل ایکسپیرئنس، ایک بڑا دکھی ایکسپیرئنس جو ہے اس کو یہ ایکسپلین کرتی ہے، آف چائلڈہڈ، جو اس کے بچپن کا ہے۔ شی واز ریووکڈ بائی ہر ٹیچر، وہ اپنے ٹیچر سے ڈانٹی گئی تھی۔ آن اے فائن پکنک ڈے، ایک بڑے اچھے پکنک کے دن، یعنی سیر کے دن پر۔ ہر کلاس میٹ لافڈ ایٹ ہر پلائٹ، اور اس کے حالت زار پر، پلائٹ کا مطلب ہے حالت زار، اس کا حالت پر تمام بچے جو تھے، ہر کلاس میٹس لافڈ ایٹ ہر، اس پر ہنسے۔ دس میڈ ہر پین ڈیپر، اس سے اس کا دکھ جو تھا زیادہ گہرا ہو گیا۔ اب سیکنڈ ہے یہاں پر ایکسپلینیشن۔ ایکسپلینیشن اور ایکسپلینیشن میں ڈفرینس ہے۔ ایکسپلین سے ہے وہ
اور یہ ہے ایکسپلینیشن، اس کا مطلب ہے وضاحت کرنا، اور دوسرے کا مطلب ہے بیان کرنا یا کلیریفیکیشن کرنا اس کی۔ ان دیز لائنس، ان لائنوں میں، ان دیز لائنس دا پوئٹس سیز، شاعرہ یہاں کہتی ہے، سیز پریزنٹ انڈیفینٹ اس کے لیے اس لگا ہے تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے، دیٹ نو شی از اے گرون اپ پرسن، اب وہ ایک جوان آدمی ہے، اینڈ ہیز پیس اینڈ کانفیڈینس، اور اسے امن ہے اور کانفیڈینس ہے اور اپنے آپ پر یقین ہے۔ شی فیلس ہمسیلف ٹو بی دا مسٹریس آف ہر اون، وہ اپنے آپ کو اپنا مالک سمجھتی ہے، وہ اپنے آپ کو اپنی دنیا کا مالک سمجھتی ہے۔ شی نو نیڈ ناٹ ریمبر دا پنشمنٹ، اب اسے وہ جو سزا تھی، پنشمنٹ جو تھی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شی گاٹ ایز اے چائلڈ ان دا کنڈر گارٹن، جو ایک بچے کے طور پر اس نے کنڈر گارٹن میں کیا تھا۔ مجھے یہاں کنڈر گارٹن سے مراد وہ سکول ہے جس سکول میں 5 سے 6 سال کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ سکول زیادہ تر شمالی امریکہ جو ہے اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی سکولوں میں سے ایک سکول کملا داس کا بھی تھا جہاں وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اٹ واز اے فائن پکنک ڈے، یہ پکنک کا ایک بڑا اچھا دن تھا۔ ہر ٹیچر ہو وور اے بلیو فراک، اس کی ٹیچر جس نے ایک نیلی فراک پہنی ہوئی تھی، ریبوکڈ ہر فار کیپنگ الوف فرام ہر کلاس میٹس، کہ اس نے اس کو ڈانٹا، ہر فار کیپنگ الوف، کہ اس نے اپنے آپ کو الگ رکھا ہوا تھا، فرام دا کلاس میٹس، اپنے ساتھیوں سے، دا ٹیچر ہیڈ نو ریگارڈ فار ہر شائی، اور اس کی اس چلاکی کا، شاعری کا ٹیچر کے پاس کوئی بھی پتہ ایسا نہیں تھا، کوئی ریکارڈ نہیں تھا، سن سیٹ ٹو نیچر، یا اس کی وہ سمجھدار فطرت کی۔ شی یوزڈ ویری ہارش ورڈس، شی یوزڈ ویری ہارش اینڈ انگری ورڈس، اس نے بڑے سخت اور غصے والے لفظ جو تھے وہ استعمال کیے۔ دا ہول جا آف دس فائن ڈے، اور اس اچھے دن کا پورا جو خوشی تھی، جا بنی خوشی ہے یہاں، واز لاسٹ، وہ ختم ہو گئی تھی، فار دا پوئٹس، شاعرہ کے لیے۔ شاعرہ میں یہاں کملا داس اس کو لکھ رہی ہے، اور کملا داس کے لیے وہ دن ختم ہو گیا تھا۔ دا ٹیچر کالڈ ہر اے اسٹرینجر چائلڈ، اور ٹیچر نے اس کو ایک اسٹرینج بچہ کہہ دیا، یعنی ایک اجنبی سا بچہ کہہ دیا۔ شی ٹولڈ ہر ٹو مکس اپ ود ہر کلاس میٹ، شی ٹولڈ ہر، اس نے یعنی میڈم نے، ہر یعنی کملا داس کو بتایا، ٹو مکس اپ کا مطلب ہوتا ہے مل جانا، مکس اپ ود ہر کلاس میٹس، کہ وہ اپنے کلاس میٹس کے ساتھ مل جائے، کیونکہ کملا داس اس وقت ایک جھاڑی میں کھڑی سورج کی کرنوں کو دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے کرنیں جو ہیں وہ سورج سے اندر آ رہی ہیں۔ کنٹیکسٹ تھرڈ، the words are muffled now. The laughing face only at below the ears have sped along, stopping briefly at beloved hearts and moving badly on. My mind has found an adult pace. Words muffled mean dim، یعنی مدھم ہو جانا،
رنگ کا ختم ہو جانا. بلور، بلور کا مطلب ویگو یعنی غیر واضح ہو جانا. اسپیڈ، اسپیڈ ہوتا ہے گان بائی یعنی پاس سے گزر جانا. اسپیڈ گان بائی، پاس سے گزر جانا. کنٹیکسٹ، مجھے یاد رکھیں کہ کنٹیکسٹ اگر اسٹنزا جو ہیں وہ ملتے ہوں تو وہی پہلے والا اسٹنزا بھی اس کنٹیکسٹ بھی اس میں چل سکتا ہے. These lines have been taken from the poem Punishment in Kindergarten. یہ لائنیں پنشمنٹ ان کنڈرگارٹن سے لی گئی ہیں. ریٹن بائی کملا داس، جو کملا داس نے لکھی ہیں. دا پوئٹس ریکالس یاد کرتا ہے، شاعرہ یاد کرتی ہے. اے پینفل ایکسپیرئنس آف ہر چائلڈہڈ، اپنے بچپن کا ایک بڑا دکھی تجربہ. پینفل ایکسپیرئنس، ایک بڑا دکھی تجربہ. آف ہر چائلڈہڈ، اپنے بچپن کا. شی واز ریووکڈ، ریووکڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا. شی واز ریووکڈ، وہ ڈانٹی گئی تھی. بائی ہر ٹیچر، اپنے ٹیچر سے. اینڈ لافڈ ایٹ بائی ہر کلاس میٹس، اور اس پر اس کے کلاس کے بچے ہنسے تھے. ایکسپلینیشن، جیسے کہ پیچھے بتا دیا میں نے آپ کو کہ اس کا مطلب ہوتا ہے وضاحت کرنا، تشریح کرنا یا کلیریفیکیشن انگریزی میں. دا پوئٹس از نو این اڈلٹ، اب شاعرہ جو ہے یہ ایک جوان ہے. دا چائلڈہڈ ایکسپیرئنس، اور اس کے بچپن کا جو تجربہ ہے. دیٹ ہی ریکارڈس، جو اس نے ریکارڈ کیا ہے. ان دا پوئم، اس نظم میں. ہیپن لانگ وہ، ہیپن کا مطلب ہوتا ہے ہوئے کو. ہیپن لانگ وہ، اس کو ہوئے کو بہت بڑا وقت ہو گیا ہے. دا ہارش ورڈ آف دا ٹیچر، اور ٹیچر کے وہ سخت لفظ. ہیو نو بیکیم فینٹ، اب وہ فینٹ ہو گئے ہیں، مدم ہو گئے ہیں یعنی بکھر گئے ہیں. ان ہر میموری، اس کی یاداشت میں. میموری یاداشت، جیسا کہ ہم فون میں بھی بار بار پڑھتے ہیں فون کی میموری، اسی طرح انسان میں بھی میموری ہے جس سے وہ یاداشت رکھتا ہے اپنی. شی ڈز ناٹ ایون ویل ریمبر، وہ یہاں تک ہے کہ وہ اچھی طرح سے یاد بھی نہیں کر سکتی. دا فیس آف دا کلاس میٹس، اپنے ہم جماعتیوں کے کلاس میٹ ہوتا ہے ہم جماعتیوں کے چہرے یعنی منہ. ہو لافڈ ایٹ ہر ان ہر میزری، جو اس کے مزری کا مطلب ہوتا ہے دکھ، جو اس کے دکھ میں اس پر ہنسے تھے. دا پوئٹس سیز، شاعرہ کہتی ہے. دیٹ دا ٹائم ہیز گان، کہ وقت گزر چکا ہے. بائی فاسٹ سینس، کہ وقت بڑا جلدی سے تب سے گزر چکا ہے. دیٹ انسیڈنٹ، اس حادثے کو. ہیپن ان ہر چائلڈہڈ، جو اس کے بچپن میں ہوا تھا. شی از نو اڈلٹ، اب وہ جوان ہے. اینڈ ہیز پیس ان ہر لائف، اور اس کی زندگی میں امن ہے. ہوور، پھر بھی. شی ریمبر اے فیو ہیپی اینڈ امپورٹنٹ ایونٹ آف ہر پاسٹ. ہوور، پھر بھی. شی ریمبرس، وہ دہراتی ہے، یاد کرتی ہے یا دہراتی ہے. ریمبر اے فیو ہیپی، چند ایک بڑے خوشی. اینڈ امپورٹنٹ ایونٹ آف ہر پاسٹ، اس کے زمانہ ماضی کے. تو شکریہ بچوں، اس کے بعد کل ملیں گے دوسرے لیسن کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.